یعنی 4 نومبر کی شام کو تقریباً عصر یا مغرب کے ٹائم میں اہل حدیثوں کی مسجد سے یہ اعلان ہوا، گرجا روڈ کی مسجد سے، کہ جی کل صبح جو مناظرے کا ٹائم پہلے طے تھا، جبکہ تحریر طے نہ ہونے کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گیا مناظرہ، لیکن چونکہ انہوں نے اب لوگوں کو دعوت دی ہوئی تھی تو مسجد سے اپنی باقاعدہ اعلان کیا کہ کل صبح 8 بجے مستری صدیق صاحب کے گھر پر درس قرآن ہوگا، تمام حضرات سے اس میں شرکت کی اپیل ہے، اور اس میں درس قرآن کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ یہ اعلان ہوا ان کی مسجد سے، اعلان سب ساتھیوں نے سنا۔ اب اگلے دن چونکہ مجھے خدشہ تھا کہ ان حضرات نے وہاں پہنچ کر یہ پروپیگنڈا ضرور کرنا ہے، لوگوں کو نہیں بتانا کہ ہم نے تحریر طے نہیں کی اور دستخط نہیں کیے، لیکن یہ پروپیگنڈا کریں گے، دیکھیں جی ہمارے طالب الرحمان شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور دیوبندی فرار ہو گئے، بھاگ گئے، جیسا کہ ان کی عادت ہے، یہ آرام سے کہہ دیتے ہیں جی بھاگ گئے، فرار ہو گئے، یہ انہوں نے کہنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا میں خود جاؤں گا، ہمارے دوسرے 2 ساتھی تھے ساتھ، ہم نے کہا ہم جائیں گے، اگرچہ ہمارے دیگر مناظرین جا چکے تھے، لیکن جو یہاں ہمارے جو ہے ساتھی تھے وہ خود تیار ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم کریں گے طالب الرحمان صاحب سے، اگر مناظرہ کرنا چاہا انہوں نے تو مناظرہ بھی کریں گے، یہ نہ ہو کہ ہماری طرف سے انکار ہو اور ان کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے کہ جناب وہ تو مناظرے سے فرار ہو گئے۔ ہم بھی چلے گئے، ہم وہاں پہنچے تو دیکھا علاقے کے سینکڑوں عوام وہاں پر جمع، اہل سنت کے سینکڑوں ساتھی وہاں پر جمع، اور پتہ چلا جی کہ اعلان ہوا، غیر مقلدین نے گھر گھر جا کر دعوت دی لوگوں کو اور بلایا، اور ہم وہ بندے پیش کر سکتے ہیں جن کو غیر مقلدین نے گھر گھر جا کے دعوت دی اور اعلان کر کے لوگوں کو بلوایا، ان کی دعوت پر لوگ آئے۔ ہم تو اپنے جو ہے وہ حساب سے گئے تھے، ہم نے کہا اگر مناظرے کی وہاں پیشکش ہوئی تو ہم فوراً مناظرے کے لیے چلے جائیں گے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں غیر مقلدین نے دیکھا اتنے لوگ جب جمع ہو گئے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر کھڑے ہو گئے اور کہا جی کہ آپ 5 بندے اندر آ جائیں۔ ہم نے کہا بھائی اگر تو مناظرہ کرنا ہے تو ہم 5 بندے اندر جائیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ 5 لوگ اندر آئیں گے تو باقی جو عوام تھی اس پر وہ عوام مشتعل ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی جب آپ نے 5 لوگوں کو ہی اندر بلانا تھا تو یہ اعلان عام جو اپنی مسجد میں آپ نے کیا، سب لوگوں کو دعوت دی جو بلایا، تو یہ کس لیے بلایا آپ نے؟ اب یہ عوام کا ان غیر مقلدین کے ذمہ داروں کے ساتھ، مولوی احسن فاروقی صاحب، مستری صدیق صاحب، ان کے ساتھ معاملہ تھا۔ ہم نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ مناظرے کے لیے تیار ہیں تو ہم تو 5 بھی اندر جانے کے لیے تیار ہیں، باقی یہ بات کہ لوگ کیوں شور کر رہے ہیں، لوگ کس بات پر احتجاج کر رہے ہیں، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ہرگز ہماری دعوت پہ نہیں آئے، لوگ آپ کی دعوت پر آئے ہیں، آپ نے اعلان کیا ہے، اس کو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے اعلان کیا، ہم نے دعوت دی، جب دعوت دی ہے تو اب آپ ان کا انتظام کیجئے، ہم نے تو ان کو نہیں بلایا تھا، جب آپ نے بلایا تو اب 5 بندوں کی قید آپ نے لگائی، اب آپ جانے اور لوگ جانے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہم مناظرے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، جہاں کہتے ہیں تیار ہیں ہم مناظرے کے لیے۔ اس پر جب انہوں نے 5 بندوں کی قید لگائی، عوام میں اشتعال پھیلا، سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے نوکر یا ملازم ہیں کیا کہ آپ ہمیں دعوت دے کر بلائیں اور ہم 5 گھنٹے یہاں سڑک پہ منہ اٹھا کے کھڑے رہیں جناب، اور آپ اندر بند کمرے میں بیٹھے رہیں، کیوں بیٹھے رہیں؟ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہمیں آپ لوگ خواہ ذلیل کر رہے ہیں جناب، یہ مسئلہ علماء کا نہیں ہے، عوام کا ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے حق کیا اور باطل کیا ہے، سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ عوام کے الفاظ میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ ہم ساتھی وہ عوام اب بھی پیش کر سکتے ہیں، سینکڑوں لوگ پیش کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات وہاں پر کہی کہ ہم اس بات سے پریشان ہیں، لہٰذا آپ ہمارے سامنے جو گفتگو کرنی ہے کریں، آپ کے علماء بھی بیٹھیں اور یہ حضرات بھی بیٹھیں، تاکہ ہمارے سامنے بات واضح ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہم نے عوام سے کہا بھئی اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے سامنے بات ہو، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، بالکل، آپ طالب الرحمان صاحب سے کہیے وہ تشریف لیں اور آمنے سامنے بیٹھیں اور گفتگو کریں، ہم اس کے لیے بھی تیار، اور اگر اصرار ہے ان کا بند کمرے میں تو ہم دونوں طرف ہم تیار ہیں۔ مگر عوام نے یہ اصرار کیا جس پر انہوں نے دروازے اپنے بند کر لیے اور ہمارے ساتھی گیٹ پر کھڑے رہے، 3 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صدیق صاحب کے گھر کے سامنے ایک ٹال ہے لکڑیوں کا، وہ پٹھان ساتھی ہیں، ہم وہاں ٹال پر 3 گھنٹے بیٹھ کر انتظار کرتے رہے کہ شاید طالب الرحمان صاحب کو خیال آ جائے اور وہ نکلیں اور وہ گفتگو کریں، کچھ بات کریں، مگر 3 گھنٹے کے باوجود بار بار ان کو کہنے کے، اصرار کرنے کے، وہ لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کمروں کی کنڈیاں لگا لیں، اندر سے بند کروایا، اور طالب الرحمان صاحب نے خود حکم دے کر بند کروایا کہ کنڈیاں لگا لو۔ ہمارے ساتھی باہر موجود تھے،
وہ دروازہ کہہ رہے تھے کہ آپ برائے مہربانی دروازہ کھولے، ہم سے گفتگو کریں آپ۔ طالب الرحمان صاحب اندر اپنے چند ساتھیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اندر سے دروازہ بند کر لو، کوئی ساتھی باہر نہ نکلے۔ اس کا آپ ایک منظر خود طالب الرحمان صاحب کی اپنی زبان سے ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے۔ انہی کی سیڑھی سے ہم ایک چیز پیش کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھی جو وہاں باہر کھڑے تھے، اس موقع پر ان کی بھی ریکارڈنگ ہوئی، وہ ساتھ اصرار کر رہے تھے کہ آپ دروازہ کھولیے اور ہم سے گفتگو کیجئے، اور طالب الرحمان صاحب اندر سے کہہ رہے ہیں کہ دروازہ نہیں کھولنا، بند کر دو، چاہے پولیس بھی آ جائے تو نہیں کھولنا دروازہ۔ اب انہوں نے خود حکمن دروازہ بند کروایا اور اس کا آپ ایک نقشہ خود بس دروازہ بند کرنے کوئی آئے، جیسے پولیس آئے، کوئی دروازہ نہیں کھولنا۔ اپنا صدیق صاحب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہوں کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا، پولیس آئے تا بھی نہیں کھولنا، پولیس بھی آئے تو تب بھی نہیں کھولنا۔ تو اندر بس دروازہ بند کرنے کوئی آئے، جیسے پولیس آئے، کوئی دروازہ نہیں کھولنا۔ اپنا صدیق صاحب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہوں کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا، پولیس آئے تا بھی نہیں کھولنا، پولیس بھی آئے تو تب بھی نہیں کھولنا۔ تو اندر ہمارا اتنا مجموعہ اتنی دیر سے انتظار کرا رہا ہے ان کا اور نہیں آئے، 3 گھنٹے میں ذلیل کیا۔ کل انہوں نے وہ لکھا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، وہ کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ناظر مولانا آصف صاحب اور جتنے بھی علاقے کے مشہور علماء کرام ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا گپتی دلیل اشبار، ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کسی چیز کی، تو کس طرح ہمارے ساتھ یہ تو ہے اندر بیٹھ بات اس کو بھی طرح کریں، باہر نکلے تو بابا دا سار یا سے دې رولا ګول دا مسله د دې مسله چې دغه جماعت کې بل ورځ دغه وکړه او بل حدیث والا دغه کاوه دا ویل چې دا غلط زمونږ سره مذاکره وکړي، بیا موږ نه چې غیر غلط شو رااله او مذاکره دغه کوله او شلم ورځ د اخر کې خوستله او نن مذاکره ور مطلب دا د خپل مسره موږ پوی نه شلو، موږ یو بل نه پوی نه نو بنر وتل بار غیر نه واته نو ودا سوق هغه سره مولانا راغوښتي بارنا بیا نه مولانا به راوځي دوه کسان لري راغلي واجه ها ال حدیث والا نن دا نور دا نو هغه بار نه راوتل د کورنا هغه راو نه واته کنه هغه څه نه ولې سره خبره ال سنت والا موږ جمعه ول دي خلک وسره راغلي ولا هغه راغلي نو دای بار نه راوتل د دای بار راو نه واته سی وی اټس بل په دغه په پاتې فلسلو هغه التر سال شو دی دته واجه دا څنګه ودلی چې هغه یون سره مکه وی چې پنځه کسان راشي اعلانونه کړو جمعه کې چې راشي او سوالونه کوي اعلانونه هغه کړو زما سره مذاکره وشي نو بیا نور شول بیا نن کراونه واته غیر انل ولا بس منکر شلا هغه منکر شو خپل خبرې نه رانل نو دا خبره کله سی پنځه کسان راشي کله ویلا کسان راشي کله به دور راشي واجه بعض کسانو ته چې وته ویل چې راته چې وکړي چې دا دین دی وکړه نه بالکل دا ټول ثواب لري تاسو خپل مذاکره او موږ سره مطلب دا لګا شو دا پیپوش دا خبره و مولانا شفیق الرحمن صاحب راغله او هغه وته وی چې تاسو دلته یریږئ تاسو سره زین نشته نو موږ زه تر راشي هغه ول چې موږ تصدیق کوو چې حالت یا بر جمعات لراشي یا بستاسو جمعات درشو هغه ونه شو مطلب دا هغه دغه مونږ منل صدقه خبره وشو ها بس ټیک ده ډیر مهرباني تاسو نه اندازه کوو دعا کو چې الله تعالی۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طالب الرحمان صاحب خود حکم دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھی باوجود اصرار کے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب آپ خود بتائیے کہ کس کا دل نہیں تھا مناظرے کے لیے، کون گفتگو کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔